إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، سال کے سب سے بہترین ایام میں ہم لوگ گزر رہے ہیں. اب بہت کم وقفہ اور عرصہ رہ گیا ہے. 9ویں تاریخ ہے اور کل 10ویں تاریخ کے ساتھ سال کے افضل اور بہت محترم اور معزز دن سے ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے. یہ ایام کیوں معزز ہیں، کیوں محترم ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایام محترم اور معزز ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی والفجر ولیال عشر. پھر سوال آپ کریں گے کہ ان ایام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ایام کے مقابلے میں کیوں قسم کھائی؟ تو اس کا جواب سمجھیے اور اس جواب میں ان ایام کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات اور شخصیات جس کے ساتھ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. پھر سوال ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا عبرت ہے. ان سب چیزوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، یہ ایام جس میں تقریباً آج سے 4500 سال پہلے ایک واقعہ پیش ہوا اور وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے جڑا ہوا واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، پڑھا ہے. اس لیے نہ اس پورے واقعے کو سنانے کا وقت ہے نہ دہرانے کا وقت ہے. البتہ اس واقعے میں جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ہمارے لیے جو نصیحتیں اور ہمارے لیے جو ترغیبات ہیں، اس میں جو اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ کسی بھی نبی کا واقعہ ایک جگہ آپ کو مسلسل تسلسل کے ساتھ نہیں ملے گا. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ایک ہی صورت میں ہے، لیکن اس واقعے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ان اجزاء کو، ان اہم چیزوں کو جن میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں، ان کو ذکر فرمایا. چونکہ انسانی مزاج ہے، وہ بعض مرتبہ قصے میں ایسا کھو جاتے ہیں کہ اس سے جو سبق حاصل کرنا اسی کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس لیے قرآن مجید نے انبیاء کے واقعات کو الگ الگ جگہوں پر اہم اجزاء کو ذکر فرمایا موقع مناسبت کے اعتبار سے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کا گھرانہ جس کا تذکرہ ان ایام میں دنیا کے ہر ملک میں، ہر زبان میں جہاں بھی امت مسلمہ ہے ان کے سامنے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے قیامت تک کے تذکرے ہوتے رہیں گے، اور بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی سستی کے، بلکہ محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور چاہت اور اپنائیت کے ساتھ یہ تذکرے ہوتے رہیں گے. چونکہ انبیاء علیہ السلام کے تذکروں سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے جو مومنین کی روح کے لیے تسلی کا سامان بنے، جو مومنین کی روحوں کو تازہ کرے. انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کسی اور کے واقعات نہیں ہو سکتے. آج امت مسلمہ اور پوری انسانیت اپنے سکون کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، خوشی کے لیے دنیا بھر کی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر رہے ہیں، اور ان کو مشغول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. لیکن بات یہ ہے کہ آدمی کو وہاں سکون نہیں مل رہا ہے، تسلی نہیں ہو رہی ہے، خوشی نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں سب وقتی ہوتے ہیں، ٹیمپروری ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ذرا آپ سوچئے 1980 سے 90 کے زمانے کو ذرا سوچئے. پورے محلے میں، شہر میں ایک ٹی وی کسی کے گھر میں ہوتی تھی. اس ٹی وی کے سامنے مخصوص وقت میں جا کر پورا محلہ بیٹھ جاتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے ان کو خوشی ہوتی تھی. لوگوں نے سمجھا کہ بھئی یہ چیز اگر عام کر دی جائے، سب تک پہنچا دی جائے تو لوگ بہت سکون سے ہو جائے. آج 2025 میں سمجھیے کہ ہر گھر میں نہیں، ہر آدمی کے پاس ایک ایک دو سمجھیے موبائل ہے، تو سمجھیے کہ وہ سب چیزیں جو پچھلے زمانے میں بڑی مشکل سے میسر تھی وہ حاصل ہو گئی. لیکن اتنی سہولتوں کے، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود اس آدمی کو خوشی نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں اس زمانے میں خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. نشے کا مسئلہ گزشتہ زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں بڑھ رہا ہے. پہلے پورے محلے میں کوئی ایک غیر مسلم یا کوئی ایک ایسا ہوتا تھا جو شراب پینے والا ہوتا تھا، نشے کرنے والا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے بھئی وہ نشے کا آدمی ہے، اسے چھوڑو، اس کی کیا بات کرنا. آج جو ہے گھر گھر میں، محلوں میں بالکل بڑھاپے کی عمر والے نہیں، نوجوان جو ابھی جوانی کے سرحد میں قدم بھی نہیں رکھا ہے،
نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ پرانے شراب کے مقابلے میں یہ جو نشے چل رہے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ زہریلے بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں۔ کتنے واقعات ہیں جو معلوم آپ کو ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے واقعات ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، چونکہ آدمی اب اتنا مصروف ہے اسے اپنے پڑوس کی ادھر کی کوئی خبر نہیں، بلکہ گھر میں خود جو ہے گھر کے افراد کو ایک دوسرے کی خبر نہیں، وہ اپنے میں مست ہیں، یہ اپنے میں مست ہیں۔ وہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کے کتنے نوجوان چلے جا رہے ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا۔ تو پتہ چلا انسانی روح کے لیے تسلی کا، خوشیوں کا، سکون کا جو سامان ہے وہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں، ان کے واقعات، اور ان کی زندگی سے جڑے ہوئے جد و جہد کے کہانیاں، وہ جذبے، یہ اصل انسانی روحوں کی تازگی اور سکون کا سامان۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ انبیاء کے واقعات میں انسانی روحوں کے لیے سکون کا، خوشیوں کا سامان میسر؟ تو ہم ایک نہیں 100 مرتبہ، 100 نہیں 10,000 مرتبہ کہیں گے، آپ آزما کر تو دیکھیے۔ بغیر آزمائے ہوئے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک چیز کا انکار کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر اسے آزمایا ہے۔ نہیں آزمایا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیے یہ اللہ کا فرمان نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مانیے، ایک نارمل انسان کی بات مانیے، تب آپ کہیں گے کہ بھئی کیا گارنٹی؟ ہم کہیں گے آزماؤ، انبیاء کے واقعات کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے، پھر آپ کہیے کہ نہیں اس میں سکون نہیں ہے، اس میں خوشی نہیں مل رہی ہے، تجربہ تو کیجئے، تب آپ کی بات ہم سنیں گے۔ یقین مانیے انبیاء کی طرز زندگی جیتے ہوئے شاید آپ کو وہ لائف اسٹائل نہ ملے جس کے آپ عادی ہو گئے ہیں، لیکن یقین مانیے اس بھوک میں بھی، اس پیاس میں بھی، اس غریبی میں بھی، اس سادہ زندگی میں بھی جو آپ کو لطف آئے گا اس کا آپ کہیں تصور نہیں کر سکتے۔ موٹی سی مثال لیجیے، ماہ مبارک میں آپ نے روزے رکھا، آج بھی الحمدللہ بہت سارے حضرات روزے سے رمضان المبارک میں آدمی روزہ رکھتا ہے، اور بعض مرتبہ گرمی کی وجہ سے، بھاگ دوڑ کی وجہ سے بھوک کے ساتھ پیاس کی شدت بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی پیاس لگ رہی ہے آدمی کو، بس بے چینی ہو رہی ہے، لیکن اس بے چینی میں بھی کوئی مرد مومن اپنے گھر کے اپنے کمرے میں چھپ کر ایک گھونٹ پانی نہیں پی لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنی شدت اسے پیاس کی لگ رہی ہے، افطار کے وقت میں روحانی جو خوشی ملتی ہے، پانی پینے کی تو خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات سے جو روزے کے سلسلے میں اس نے جو امید رکھی ہے، ان روزوں کی وجہ سے جو ثواب ملے گا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صاف اور واضح انداز میں بتایا، مومن کے لیے افطار کے وقت میں 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو روزہ سے افطار کرنے کی، پیاس ظاہری بجھانے کی، اور دوسرے اس موقع پر اللہ کی ذات سے اس کا جو تعلق بنتا ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کی جو خوشی ہے۔ بتائیے اگرچہ وہ بھوکا پیاسا ہے، لیکن اس بھوک پیاس میں بھی اسے اس کی روح کو جو لذت مل رہی ہے، کیا وہ کھاتے ہوئے آدمی کو جو روزہ چھوڑ کر کھا رہا ہو اسے مل سکتی ہے؟
تو پتہ چلا کہ انبیاء کی طرز زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، سادگی کو اپنانا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یقین مانیے یہی چیزیں آپ کی روح کو سکون اور خوشی پہنچانے والی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سال کے اس ایام میں کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں کیا جاتا ہے، اور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کی زندگی کی جد و جہد کو دیکھا جائے، ان کے زندگی کے ان مجاہدوں کو جن مجاہدوں میں وہ مکمل طور پر کامیاب رہے، ان مجاہدوں کو اپنے زندگی میں اگر کبھی حالات پیش آ جائیں تو ان مجاہدوں کے پیش نظر اس کے طرز پر آپ بھی صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے امت مسلمہ دنیا بھر میں بڑے سنگین حالات سے گزر رہی ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ سنگین حالات سے گزر رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ کو اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ امت مسلمہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور طرح طرح کے الزام بھی لگا رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا اللہ ہے، تمہارا خدا ہے، تو کیوں تمہیں اس پریشانی کی حالت میں چھوڑ رکھا ہے، اسے کیوں نہیں پکارتے؟ تو ادھر امت مسلمہ میں کچھ طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پکار تو رہا ہوں، روزانہ پکار رہا ہوں، لیکن میری بات نہیں سنی جا رہی ہے، وہ ایسا محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے معتبرین اور سب سے صحیح اور سب سے اعلیٰ ایک منشور ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کو جب کھولیں گے تو ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے۔ عزیزان گرامی، ایام حج تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے حجاج کو حج کے عظیم الشان فریضے سے سرفراز فرمایا، لیکن دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے لوگ جو وہاں جانے کی وسعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، کبھی کمزوری کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی مالی پریشانیوں کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا تمہیں بھی ہم محروم نہیں کریں گے، تمہیں بھی جو ہے ان ایام میں اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر وہ عظیم الشان قربانی کے عمل کو کرو، اس کی یاد کو تازہ کرو، تو تم اپنے اپنے علاقے میں بھی جو ہے تمہارے لیے بہت بڑا ہم نے انعام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی کہ اس قربانی والے عمل میں کسی طرح کی کوتاہی اور کسی طرح کی کمی نہ ہو، لیکن قربانی کے عمل کو کوئی آدمی صرف جانور کو ذبح کر دینے کو کافی سمجھ رہا ہے تو اس نے بھی قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی روح کو، قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ قربانی اعلیٰ اور عمدہ جانور ذبح کر کے آپ سمجھ رہے ہیں میں نے 1 سال کا جو میرے اوپر فرض ذمہ تھا میں نے اسے نبھا دیا ہے، اب میں آنے والے سال تک میرے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ آپ نے پوری چیز نہیں سمجھی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے وہ اسرار و راز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم تک پہنچائی اور بتائی کہ بھئی
یہ قربانی کا عمل صرف وقتی طور پر چند منٹوں کے لیے یا چند دنوں کا نہیں ہے۔ قربانی کا عمل ایک آدمی دنیا میں جب آتا ہے اور جب اس کے اوپر چیزیں فرض ہونا شروع ہوتی ہیں، تب سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک اس کی زندگی میں مجاہدہ، جدوجہد اور کوششوں کا تعلق ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، جو اپنی محنت کو زندگی کا اصول بنا رہے ہیں، اور جو محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، قربانیاں نہیں دیتے، وہ کامیاب نہیں۔ مجھے بتائیے، ایک اسٹوڈنٹ ایگزام کے رزلٹ کے دن کہے کہ میں پہلا نمبر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ میں نے تو لکھا تھا، امتحان میں گیا تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ امتحان حال میں چلے جانے سے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر لکھ دینے سے کوئی آدمی پہلے نمبر پر یا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اسٹوڈنٹ جو پورے اسٹیٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے اسٹیٹ میں یہ پہلے نمبر پر آیا ہے، بہت خوش ہے، لیکن اسے خوش ہونے کا حق اس لیے ہے کہ اس خوشی کے لیے اس نے گزرے ہوئے پورے سال میں اپنے آپ پر کس طرح کی پابندیاں کر رکھی تھی۔ ہر قسم کی پارٹیوں کو چھوڑ دیا تھا، دن رات کتابوں میں غرق ہوا، تب جا کر وہ رزلٹ نکلا۔ ایک صاحب مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح آپ کے بچے اس طرح اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے؟ انہوں نے بڑے کام کی بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت، نیٹ ہو یا سی ٹی کا ایگزام ہو، یہ صرف 1 سال کی یا 6 مہینے کی محنت سے رزلٹ نہیں آتا، بلکہ آپ کو آپ کا بچہ جس دن اسکول جانا شروع کرتا ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے آپ تیاری میں لگاتے ہیں، لگنے کے ساتھ اس کی نگرانی کرتے ہیں، وہ مسلسل جو ہے وہ محنت جو ہے وہ کام آتی ہے۔ ٹیمپروری جو محنتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح فرمایا کہ اسی طرح اس زندگی کی کامیابی کے لیے ہمیں جب سے ہمارے ذمہ داری ہوش سنبھالا ہے ہمارے اوپر، اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کے اوپر، شریعت نے بتایا، لوگوں، ماں باپ کو حکم دیا کہ تمہاری اولاد کے اچھے اور برے ہونے میں تمہارا بڑا تعلق ہے، یہاں تک کہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی ملاقات کے لیے بھی حدیثوں میں دعائیں بتائے گئے، اس کے طریقے بتائے گئے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے بچے کے اندر اگر بگاڑ آتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے خمیازہ وہ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے مسلسل مجاہدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، عراق کے شہر عر سے انہیں نکالا گیا، تب سے لے کر انتقال تک ان کے اوپر جو ہے مسلسل ذمہ داریاں اور آزمائشیں اور محنتیں رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ 10-20 سال کے بعد انہیں محنتوں سے، آزمائشوں سے آزاد کر دیا گیا۔ 80 سال کی عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد بیٹے ہوتے ہیں، اس بیٹے کو بھی ایک ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی جو ہے پانی، کھانے، رہائش کا انتظام نہیں ہے، اس کے بعد ذبح کا حکم دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیے زندگی کے آخری مرحلے تک وہ امتحانوں میں، آزمائشوں میں رہے۔ اور آج امت کا نوجوان اور امت کا عام آدمی سوچتا ہے میرے لیے کوئی سختی نہ ہو، میرے لیے کوئی آزمائش نہ ہو، میں سال میں 1-2 مرتبہ کبھی آ کر نماز یہاں مسجد میں پڑھوں، پڑھ کر باہر نکلوں تو فرشتے مجھ سے ملاقات کے لیے انتظار میں رہیں، اور فرشتے پوچھیں، ہاں صاحب بتائیے آپ نے جو نماز پڑھ لیا ہے کیا آپ کو چاہیے؟
یہ کوئی علاؤدین کا چراغ اور جن نہیں ہے کہ آپ نے رگڑا ادھر جن آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے پوچھے کہ آپ کی کیا منت ہے، مراد ہے پوچھیں۔ حاضرین کرام، انسان کو مسلسل محنت اور جدوجہد کرنا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ مرض الوفات میں روایتوں میں جو تفصیلات آئی ہیں، مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی کمزور ہے، بالکل کمزوری سے عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، پھر اچانک آپ پر جو ہے غشی طاری ہوتی ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی؟ نہیں، آپ کے انتظار میں۔ پھر آپ کو وضو کرایا جاتا ہے، پھر وضو کے بعد غشی کا عالم ہو جاتا ہے، پھر جو ہے ہوش۔ اتنی مسلسل کیفیات مرض الوفات کی احادیث میں تفصیل سے ذکر کی گئی۔ اس کے بعد یہاں تک کہ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ صحابہ آپ کو جو ہے لے کر مسجد میں آتے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت پر کھڑاتے ہیں اور خود ان کے پیچھے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تسلسل دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بھی اللہ کے حضور میں حاضری کے سلسلے میں کوئی کمی نہ ہو، اس کا سبق دے کر جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مرض الوفات کے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی طرف توجہ دو اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا، ان کا بڑا خیال رکھنا۔ اور عورتوں کے سلسلے میں وصیتیں فرما رہے ہیں، مرض الوفات میں اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ سستی سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ امت بہت آرام کر چکی ہے، بہت عیش پرستی میں پڑ گئی ہے۔ عیش کا مطلب آپ صرف گناہ مت سوچئے، عیش اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آدمی سو رہا ہے، جب تک چاہے سو رہا ہے، جب چاہے اٹھ جا رہا ہے، جب چاہے کچھ کھا لے رہا ہے، پھر جب چاہے سو جا رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو امت کو اپنی زندگیوں کا ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے، اور اس ٹائم ٹیبل کے اندر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو پڑھنے کے لیے ایک بڑا وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ 1 گھنٹہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روز مطالعہ کریں گے، یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کے اندر اندرونی طور پر اسلام سے محبت اور شریعت سے لگاؤ اور وہ اسپرٹ نہیں آئے گی، جو اسپرٹ اور جو روح آپ سے، امت سے اللہ اور اس کے رسول چاہتے۔ زیدان گرامی، قربانی کا موسم آیا ہے، امت جو ہے 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی کرو تو کر لو، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور بعض لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال کی تھی، اس سال نہیں کر رہے ہیں، وہ پیسے ہم کسی غریب کی شادی میں دینے والے ہیں۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے میں اس سال قربانی نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ رقم میں جو ہے کسی ایک بیوہ کی بچی کی شادی میں لگا دوں گا۔ عزیزان گرامی، ہر کام اپنی جگہ اونچا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ صرف کھانا کھا کر پیٹ نہیں بھر سکتے، کھانے کے ساتھ آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا میٹھا کھانے کو بھی دل کرتا ہے، اس کے بعد تھوڑی آئس کریم کھانے کو بھی دل کرتا ہے، تھوڑا پان اور چائے بھی پینے کو دل کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب بریانی کھا لیے ہیں تو اور کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کے جو جذبے ہیں، کسی کی تعلیم کے سلسلے میں، کسی بیوہ کی شادی کے سلسلے میں، کسی اور محتاج کے سلسلے میں، وہ سب کام کے ساتھ ساتھ قربانی والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کو معمولی نظروں سے مت دیکھیے، کم حیثیت کی نظروں سے مت دیکھیے،
یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ والا عمل نہیں ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تب تک جو ہے آپ کے ذمہ ہر سال قربانی ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ فضول چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، 1.5 لاکھ کا موبائل میں رکھا ہوں، کیا میرے اوپر قربانی ہے؟ میں نے پوچھا کہ 1.5 لاکھ کا فون کیا آپ کے لیے ضروری ہے؟ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے؟ کمپنی کا کوئی بہت سیکریٹ چیزیں ہیں جو اس موبائل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں 1.5 کے فون میں بھی کام چلا سکتا ہوں، ایسا کوئی اس کا ضرورت نہیں ہے، بس اسٹیٹس کی وجہ سے رکھا ہوں۔ میں نے کہا تب تو آپ کو کیسے قربانی سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قربانی کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، قربانی کا عمل بہت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس میں غفلت، سستی، لاپرواہی بالکل نہیں برداشت کی جائے گی، اور آپ تمام حضرات قربانی کے عمل کو جوش کے ساتھ، بالکل ہوش کے ساتھ اور بالکل طیب نفس کے ساتھ، یعنی خوشدلی کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ گزارش ہے، BBMP والوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سخت ہدایات آئی ہوئی ہیں کہ پاکی صفائی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی ہوگی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپ گھر میں ذبح کریں اور خون باہر روڈ پر چھوڑیں، بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہتے ہوئے خون کو وہیں کہیں پر آپ کو ٹھکانے لگانا ہوگا، اور ذبح کرنے کے بعد اچھا گوشت اور اچھی چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، بقیہ جو ناپسندیدہ چیزیں اپنے گھر کے دہلیز کے پاس ڈھکیل دیں، زینے پر، پیریوں پر ڈھکیل دیں، یہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ کرونا نامی بیماری نے پھر بڑے پیمانے پر ملک میں دستک دے دی ہے، اور خاص طور پر بنگلور میں بھی یہ کیسز ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے BBMP والوں نے تمام مساجد کے، ہمارے بھی مسجد کے ذمہ داروں کو پولیس اسٹیشن میں بلا کر سخت ہدایات دی ہے کہ آپ اپنے مصلیوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے محلے والوں کو سمجھا لیں کہ کسی بھی طرح کی پاکی صفائی میں کمی اور کوتاہی اور سستی، لاپرواہی نہیں معاف کی جائے گی۔ اس لیے گندگی کو کسی بھی طرح ایسے ہی روڈوں پر نہیں پھینکا جا سکتا، سلیقے سے، قرینے سے، طریقے سے اسے باندھ کر جو ہے ایک پلاسٹک کے یا دوسرے کور میں لے جا کر جہاں اس کے لیے گاڑیاں آئیں گی وہاں ڈالنا ہوگا، اور راستوں میں، گھروں کے باہر بہتا ہوا خون چھوڑنا شرعاً بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ قربانی کے جانور کی ہر چیز جو ہے پسندیدہ ہے۔ وہ خون استعمال کرنا تو ناجائز ہے، لیکن اس کی اس طرح بے حرمتی روڈوں پر چھوڑی جائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ اسے سلیقے سے اسے ٹھکانے لگانا اور اس سلسلے میں فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ باتیں بھی عرض کرتے ہوئے آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ پاکی صفائی کا پورا پاس و لحاظ رکھیں، اور اسی طرح جو حضرات بھی قربانی کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور قربانیوں کے جو چرم ہیں، ان کی جو کھال ہے، اسکن ہے، وہ مہربانی سے ہمارے مسجد کے نگرانی میں چلنے والے مدرسے کو بھی عنایت فرمائے۔ ہر سال دیتے ہیں، طلبہ آپ کے گھروں کے پاس بھی آتے ہیں، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو جلدی مت کیجئے، یا تو خود لا کر دے دیجئے، یا نہیں تو جو ہے انتظار کیجئے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، بہت ہی اچھے نتائج کو لانے والے عید الاضحیٰ کے طور پر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔